السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ عمران خان کے خلاف ملک کی مختلف عدالتوں میں درج شدہ انواع و اقسام کیسز کی اب سینچری مکمل ہونے والی ہے۔ ابھی تک عمران خان کے خلاف کیسز کی تعداد 97 ہو چکی ہے۔ عمران خان کی تقریباً روزانہ کسی نہ کسی عدالت میں حاضری مطلوب ہوتی ہے۔ آج بھی ان کے خلاف 9 کیسز کی سماعت ہوئی، جس میں لاہور ہائی کورٹ میں 5، اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 اور اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں 1 کیس شامل تھا۔ آج کے دن عمران خان نے لاہور ہائی کورٹ میں گزارا اور 3 مختلف بینچز میں پیش ہوئے۔ آج وہ کارکنوں کے ہجوم کے بغیر عدالت پہنچے، جہاں متعدد مقدمات میں ان کی حفاظتی ضمانتیں منظور ہو گئیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کے خلاف مختلف کیسز کی سماعت کا مختصر احوال آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گویا آج عمران خان نے آج کا دن لاہور ہائی کورٹ میں گزارا، جہاں وہ 3 مختلف بینچز کے سامنے پیش ہوئے۔ لاہور ہائی کورٹ کے آج کے مناظر اور آج کی اس ڈیولپمنٹ کو کور کیا ہمارے نمائندے محمد اشفاق نے، جو کہ ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں۔ اشفاق صاحب بتائیے گا کہ یہ بڑا غیر معمولی دن تھا کسی بھی کیس کے لحاظ سے، کسی بھی ملزم کے لحاظ سے، کہ وہ ایک دن میں 3 بینچز کے سامنے الگ الگ عدالتوں میں پیش ہو رہا ہو۔ یقیناً یہ شاید ایسا کبھی منظر لاہور ہائی کورٹ میں کبھی دیکھا گیا ہوگا۔ بالکل شکریہ کامران صاحب، بالکل ایسا ہی ہے۔ آج لاہور ہائی کورٹ کی 3 بینچز میں عمران خان کے کیسز زیر سماعت تھے، لیکن عمران خان نے آج پہلی مرتبہ تینوں عدالتوں میں خود وہ پیش ہوئے۔ خاص طور پر جسٹس طارق سلیم شیخ کی عدالت میں وہ اس لیے پیش ہوئے کہ زمان پارک میں جب وہ اسلام آباد توشہخانہ کیس میں پیش ہونے جا رہے تھے تو پیچھے سے ان کے گھر پر حملہ کیا گیا، چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، اور اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے عمران خان نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ خود اس عدالت میں پیش ہوں گے، جہاں پر ان کو یہ یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ اب اس حوالے سے جھوٹے مقدمات درج نہیں ہوں گے، اور پولیس اس حوالے سے چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کرے گی، کارکنوں پر تشدد نہیں کرے گی، اور ایک ٹی او آرز طے کیے گئے تھے پنجاب حکومت اور تحریک انصاف کے مابین، اور ان ٹی او آرز کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا، جس کے مطابق پولیس کی جانب سے ایس ایس پی عمران کشور کو فوکل پرسن بنایا گیا تھا، اور تحریک انصاف کی جانب سے شبلی فراز کو فوکل پرسن بنایا گیا تھا، اور یہ طے کیا گیا تھا کہ اگر پولیس نے جائے وقوع کا اگر دورہ کرنا ہے تو پولیس شبلی فراز سے رابطہ کرے گی، اور پھر وہاں پر وزٹ کیا جائے گا اور پولیس قانون کے مطابق کارروائی کرے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ عمران خان جب روانہ ہوئے اسلام آباد تو انہوں نے پھر آج جسٹس طارق سلیم شیخ کے روبرو سارا واقعہ بیان کیا کہ کس طرح ان کے کارکنوں پر ظلم ڈھایا گیا، کس طرح ان کے اس معاملے میں جج صاحب نے کیا کیا ہے؟ جواب مانگا ہے آئی جی سے اور پنجاب کی انتظامیہ سے؟ کامران صاحب، آج کی جو سب سے بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جسٹس طارق سلیم شیخ جب توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کر رہے تھے، جب عمران خان کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات سے متعلق درخواست پر سماعت کر رہے تھے، تو اسی وقت پنجاب حکومت کے وکیل نے جسٹس طارق سلیم شیخ پر بظاہر عدم اعتماد کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ وہ ان کیسز سے علیحدہ ہو جائیں، وہ ان کیسز کی سماعت نہ کریں۔ یہ بات سنتے ہی پوری عدالت میں جتنے وکلا تھے وہ حیران رہ گئے، اور اس پر جسٹس طارق سلیم شیخ نے بھی حیرانی کا اظہار کیا کہ کیونکہ اسی عدالت نے پہلے یہ فیصلہ کیا تھا، ٹی او آرز طے کیے تھے، اور یہ طے پا گیا تھا معاملہ کہ آئندہ ایسے واقعات نہیں ہوں گے، کارکنوں پر تشدد نہیں ہوگا، کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوگا۔ اس پر جسٹس طارق سلیم شیخ نے بہت واضح کہا کہ جب عدالت نے پہلے اس پر فیصلہ کیا تھا اس وقت آپ نے کوئی بات نہیں کی، آج اچانک آپ نے عدالت پر عدم اعتماد کی بات کر دی، نہ آپ کے پاس کوئی ٹھوس شواہد ہیں، نہ کوئی وجوہات ہیں۔ اگر آئندہ آپ نے دوبارہ اس طرح کی بات کی تو عدالت توہین عدالت کی کارروائی بھی کرے گی، اور اس عدالت کے پاس از خود نوٹس لینے کا اختیار بھی ہے، اور بلا وجہ آج لاہور ہائی کورٹ کی یہ بھی احکامات تھے کچھ کہ وہ پوری پکچر چاہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف پورے پاکستان میں کتنے مقدمات ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو نمبرز آتے ہیں مختلف ذرائع سے، وہ کوئی سینچری 100 مقدمات کی بات کرتا ہے، کوئی 95، کوئی 86، تو شاید لاہور ہائی کورٹ یہ جاننا چاہتی ہے کہ ایک پورا ریکارڈ سامنے آئے تمام اداروں کی جانب سے، جس سے پتہ چلے کہ عمران خان کے خلاف کتنے مقدمات ہیں۔
کامران صاحب بالکل عدالت نے آج پنجاب حکومت سے رپورٹ طلب کی تھی، لیکن جو رپورٹ آئی جی پنجاب کی جانب سے عدالت میں جمع کروائی گئی اس میں صرف یہ بتایا گیا کہ عمران خان کے خلاف پورے پنجاب میں 6 مقدمات درج ہیں۔ ایک مقدمے میں عمران خان کو بے قصور قرار دیا گیا، جبکہ فیصل آباد کے ایک مقدمے میں ان کو ڈسچارج کر دیا گیا، اور جو 4 مقدمے ہیں وہ لاہور کے 2 تھانوں میں ہیں جن میں جس سے متعلق تفتیش کا عمل جاری ہے۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے پنجاب حکومت کی اس رپورٹ کو غیر تسلی بخش اس لیے قرار دیا کہ عدالت نے کہا کہ آپ سے مکمل ریکارڈ مانگا گیا ہے اور آپ نے یہ تاریخ نہیں درج کی کہ یہ مقدمات کی جو رپورٹ پیش کی ہے یہ کون سی تاریخ تک ہے۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے ریمارکس دیے کہ آپ تو ہر آئے روز نئے مقدمات درج کر رہے ہیں، تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ 6 مقدمات آخری ان کی ڈیٹ کون سی تھی۔ اس موقع پر تشویش کا اظہار جسٹس طارق سلیم شیخ نے اس وجہ سے بھی کیا کہ جب ایف آئی اے سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ انکوائریاں چل رہی ہیں، کچھ ایف آئی آر درج ہیں، کچھ ابھی کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے نیب سے جب پوچھا گیا تو نیب کے وکیل بھی مؤثر جواب پیش نہ کر سکے، اور عدالت نے بذریعہ سیکرٹری داخلہ آئی جی بلوچستان، آئی جی سندھ اور آئی جی خیبر پختونخوا سے بھی رپورٹس طلب کی تھی، ان رپورٹس کو بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، جس پر جسٹس طارق سلیم شیخ نے کہا کہ کیس صرف اتنا ہے کہ آپ سے مقدمات کی تفصیلات کا ریکارڈ مانگا گیا ہے، چاہے جو انکوائریوں کی صورت میں ہو، چاہے جو ہڈن مقدمات جو اپنے رکھے ہوئے ہوں، اور کل وفاقی حکومت کے وکیل بیان حلفی کے ساتھ اس رپورٹ کو پیش کریں، اور اگر رپورٹ میں کوئی رد و بدل ہوا تو ذمہ دار آفیسر کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اس صورت پر عدالت نے کل تمام تینوں صوبوں میں درج مقدمات اور اس کے علاوہ نیب، ایف آئی اے سے بھی مکمل تفصیلات طلب کر لی ہیں، اینٹی کرپشن سے تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ بہت شکریہ محمد اشفاق ہمارے ساتھ لاہور سے موجود تھے۔ دوسری جانب عمران خان کے خلاف اسلام آباد میں درج مقدمات کی تعداد 47 ہو گئی ہے۔ آج اسلام آباد میں بھی عمران خان سے متعلق 4 مختلف کیسز کی سماعت ہوئی، جن میں 3 اسلام آباد ہائی کورٹ اور 1 کی سماعت انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہوئی۔ عمران خان کے خلاف سب سے اہم مقدمے کی سماعت مبینہ بیٹی کو چھپانے کے الزام سے متعلق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ عمران خان کی نااہلی کے لیے دائر درخواست کی قابل سماعت ہونے پر درخواست گزار کے وکیل نے دلائل مکمل کر لیے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ کاغذات نامزدگی میں بچوں کی نہیں بلکہ زیر کفالت افراد کی تفصیلات دینی ہوتی ہے۔ عمران خان ٹیریان کو بیٹی مان بھی لیں تو بھی آپ کی درخواست قانونی طور پہ دیکھنی ہوگی۔ بیان حلفی کی وجہ قانونی ضروریات ہیں، وہ بھی تو دیکھنی ہوں گی۔ عدالت نے کیس کی سماعت 29 مارچ تک ملتوی کر دی۔ عمران خان کے اسلام آباد میں کیسز جن کی تعداد اب 47 ہو گئی ہے، آج بھی اس سلسلے میں اہم سماعت ہوئی ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ محمد عمران موجود ہیں۔ بہت شکریہ محمد عمران صاحب۔ بتائیے گا کہ یہ ٹیریان کیس جو ہے، جو مبینہ بیٹی کا کیس جو ہے، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹس کے جو ریمارکس سامنے آئے ہیں وہ شاید الٹیمیٹلی عمران خان کو اس میں مدد ملے، یا یہ کہ جو درخواست ہے اس میں جس قسم کی صدا کی گئی ہے وہ کنونس نظر نہیں آتی عدالت اس وقت تک۔ جی شکریہ خان صاحب، بالکل ایسا ہی ہے۔ گزشتہ سماعت پر جب درخواست گزار ساجد حسین کے وکیل سے عدالت نے کہا تھا کہ آج کی سماعت کے لیے آپ نے خاص طور پر تیاری کرنی ہے، چونکہ آپ حبیب اکرم کیس کا سہارا لے رہے ہیں جس میں ڈیپینڈنٹس کا معاملہ زیر بحث آیا ہے، تو آپ نے اپنے آرگومنٹس کو اس تک جو ہے وہ محدود رکھنا ہے۔ آج جب سماعت کا آغاز ہوا تو درخواست گزار کے وکیل کی جانب سے نہ صرف حبیب اکرم کیس بلکہ خواجہ آصف کیس اور فیصل واڈا کیس اور ندا کھوڑو کیس کا جو ہے وہ حوالہ دیا گیا، لیکن جیسے ہی وہ کوئی عدالتی حوالہ پٹ کرتے تھے تو ساتھ ہی کھڑے سلمان اکرم راجہ جو کہ عمران خان کے وکیل ہیں وہ فوری اس کا ریبٹل بھی دے دیتے تھے کہ اس میں ڈیپینڈنٹس کی بات کی گئی ہے، اس میں چائلڈ کی بات نہیں کی گئی۔ اس پر عدالت نے جو الیکشن کمیشن میں بیان حلفی جمع کرانا ہوتا ہے اس کے حوالے سے ریمارکس دیے ہیں کہ کاغذات نامزدگی کے ساتھ لفظ بیان حلفی پر ڈیپینڈنٹ کا نام لکھا ہوا ہے، کڈز یا چائلڈز کا حوالہ نہیں دیا گیا، اور ڈیپینڈنٹ وہی ہوتے ہیں جو مالی طور پر زیر کفالت ہوتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ
عمران خان کے بیان حلفی میں ان کے 2 بیٹوں اور بشرا بیگم کے حوالے سے تفصیلات درج ہیں، اور بیٹوں کی تفصیلات بھی وہ اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ کچھ عرصہ تک ان کے بیٹے ان کے زیر کفالت تھے، لیکن اب ان کے بیٹے جو ہے وہ بھی زیر کفالت نہیں ہیں۔ اس پر جو درخواست گزار کے وکیل تھے ان کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا کہ اگر 2 بیٹوں کی تفصیلات دی جا رہی ہیں اور مبینہ بیٹی کو ظاہر نہیں کیا جا رہا تو یہ بددیانتی کے زمرے میں آتا ہے۔ اس پر عدالت کی جانب سے جو وکیل تھے ساجد حسین کے، ان سے یہ کہا گیا کہ آپ نے ابھی تک کوئی ایسا ٹھوس ڈاکومنٹ نہیں پیش کیا کہ جس میں عمران خان کے ٹیرین کے والد ہونے کے حوالے سے کوئی حوالہ دیا گیا ہو۔ جو ساجد حسین کے وکیل تھے ان کی جانب سے پھر عمران خان کے اس بیان حلفی کا حوالہ دیا گیا جس میں عمران خان نے ٹیرین کی کسٹڈی کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا ایفیڈیوٹ دیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم ابھی اس پر بات نہیں کر رہے کیونکہ ابھی کیس کی مینٹینیبلٹی ڈسکس ہو رہی ہے، کیس کے میرٹ پر ہم نہیں جا رہے۔ تو سلمان اکرم راجہ کی جانب سے فوری جواب دیا گیا کہ آپ ایفیڈیوٹ پر بات کر لیں کیونکہ یہ ایفیڈیوٹ جو ہے یہ ایڈمیٹڈ ہے اور اس میں بھی گارڈین کا لفظ یوز ہے، کہیں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ ٹیرین عمران خان کی بیٹی ہے، اور یہ جو ایفیڈیوٹ ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ آپ کے دلائل سے یہ لگ رہا ہے آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان خود ہی یہ نیگیٹو اونس آف برڈن جو ہے وہ اپنے اوپر لے لیں۔ تو وکیل جو درخواست گزار کے تھے ان کی جانب سے یہ عدالت میں جو اپنی فائنل سبمیشن رکھی گئی، انہوں نے کہا کہ عمران خان چونکہ اپنے 2 بیٹوں کو کاغذات نامزدگی میں ظاہر کر رہے ہیں اور مبینہ بیٹی کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا، تو مناسب یہ ہے کہ عمران خان خود ہی اس کو ڈینائی کر لیں یا اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ اس پر عدالت نے اب یہ جو ان کے دلائل کنکلوڈ ہو گئے ہیں اور نیکسٹ ہیئرنگ پر اب سلمان اکرم راجہ کی جانب سے آرگومنٹ دیے جانے ہیں، اور سلمان اکرم راجہ نے پہلے ہی عدالت میں یہ کہا ہے کہ ان کے زیادہ سے زیادہ جو آرگومنٹ ہوں گے وہ ایک ہیئرنگ میں ہی سارے آرگومنٹ کمپلیٹ کر لیں گے۔ بہت بہت شکریہ محمد عمران، ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد معیشت، اور معیشت میں ایکسپورٹس کا بہت برا حال ہے۔ ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے ہماری بیک بون ہے ایکسپورٹس کی، اس کا تو دیوالیہ ہو رہا ہے۔ ایپٹما نے SOS کال دی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو۔ اسی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ملک کے صنعتی روزگار میں 40% اور ایکسپورٹس میں 60% حصہ ڈالنے والی ٹیکسٹائل انڈسٹری اس وقت تباہی کے دہانے پر ہے۔ پچھلے ہفتے آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کی جانب سے گورنر اسٹیٹ بینک کو ایک خط پر کہا گیا کہ فوری ایک میٹنگ بلائی جائے کیونکہ ٹیکسٹائل سیکٹر شدید اس وقت پریشانیوں کا شکار ہے۔ 3 اہم مسائل ہیں جن کا فوری حل چاہیے۔ ایپٹما کے مطابق ملک میں ٹیکسٹائل سیکٹر 50% سے کم پیداواری صلاحیت پہ چل رہا ہے، جس کی وجہ سے اب تک ملک بھر میں ٹیکسٹائل سیکٹر سے جڑے 70 لاکھ افراد بے روزگار ہو چکے ہیں، اور اگر یہ سیکٹر مکمل طور پر بند ہو گیا تو بے روزگاری کے ایک بڑے بحران کا سامنا پڑ سکتا ہے۔ ساتھ ہی بتایا گیا کہ ٹیکسٹائل سیکٹر بند ہونے سے $10 ارب کی سالانہ ایکسپورٹس کا نقصان بھی ہوگا۔ ایپٹما کا کہنا ہے کہ سیلاب اور بارشوں کی وجہ سے ملک میں کپاس کی $2 ارب مالیت کے برابر پیداوار کم رہی ہے۔ اس مرتبہ ملک میں صرف 50 لاکھ بیلز کی پیداوار ممکن ہو سکی، جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے ضرورت کے لیے بہت کم ہے۔ پاکستان کو کپاس کی 1 کروڑ بیلز امپورٹ کرنی پڑیں گی۔ ایپٹما نے بینکس کو LCs کھولنے اور درآمدی کپاس کے کنسائنمنٹس فوراً کلیئر کرانے کے لیے اسٹیٹ بینک سے اپیل کی۔ اس کے علاوہ ایپٹما کا کہنا ہے کہ پاکستان کا ٹیکسٹائل سیکٹر ڈیفالٹ کے قریب ہے۔ ایپٹما نے اسٹیٹ بینک کو بتایا ہے کہ سابق حکومت کے دور میں ٹرف اور LTFF کی سہولیات فراہم کی گئی تھی جن سے صنعت کاروں کو ٹیکسٹائل یونٹ لگانے میں مدد ملی تھی، مگر مالی بحران اور کپاس کی امپورٹ میں رکاوٹ اور ریفنڈز کے وقت پر وصولی نہ ہونے پر ان پروجیکٹس پہ کام ناممکن ہو گیا ہے، اور متعدد ٹیکسٹائل انڈسٹری مالکان کو بینکوں کی ادائیگی میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ پاکستان کے معاشی حالات شاید تاریخ میں کبھی اتنے مخدوش نہیں تھے جتنے آج ہیں۔ امپورٹس پر غیر اعلانیہ کرفیو قائم ہے اور اس مالی سال کے 8 ماہ میں ہماری برآمدات 9% کم ہو چکی ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری میں 40% کمی آ چکی ہے اور لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 4.4% کم ہو چکی ہے۔ اب ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹریز کا بھی بھرکس نکل رہا ہے، جبکہ پچھلے سال میں تقریباً 26% ہماری ایکسپورٹس بڑھی تھی۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کا جو صورتحال ہے اس کی مزید تفصیلات ہمیں دیں گے جناب فواد انور کریم، ہمارے ساتھ ہیں، وائس چیئرمین ہیں پاکستان ٹیکسٹائل کاؤنسل کے۔ بہت بہت شکریہ فواد صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ وہ کیا چیز ہے جو کہ ڈوبل ہیں؟ دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہیں
جو پاکستان کر ہی نہیں سکتا. پاکستان کے پاس فارن ایکسچینج نہیں ہے, وہ آپ کو کاٹن امپورٹ کی فریلی اجازت نہیں دے سکتے. اور کیا کیا معاملات ایسے ہیں جو آپ کے خیال میں مینج ہو سکتے ہیں جو کہ مینج نہیں ہو رہے؟ السلام علیکم کامران صاحب, بہت شکریہ. دیکھیں, جو آپ نے بات کی کہ 3 میجر ایشوز ہیں اس وقت جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کو پرابلمز دے رہے ہیں. نمبر 1 اگر دیکھا جائے تو امپورٹس ہے. امپورٹس آف را مٹیریل از دا نمبر 1 ایشو. اگر آپ ایکسپورٹر ہیں تو آپ کو تھوڑی بہت پرائرٹی ملتی ہے ایز فار ایز دی امپورٹس آف را مٹیریل از کنسرن, لیکن جو سپلائی چین ہے وہ صرف اور صرف ڈائریکٹ ایکسپورٹرز پہ بیس نہیں کرتی. ہماری سپلائی چین میں اسپنرز بھی موجود ہیں, ہماری ٹیکسٹائل چین میں ویورز بھی موجود ہیں, اور ہماری ٹیکسٹائل میں ایکسپورٹس میں ایکسیسریز بھی موجود ہیں, جو اگر وہ امپورٹ نہیں کرتے تو ہم اس قابل نہیں ہوتے کہ ہم ایکسپورٹ کر سکیں پورے مٹیریل کو. اور ہمارے جو بائرز ہیں وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ کی سپلائی چین ان پلیس ہے. ہمارے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے, کیونکہ دیر از نو پلان بائی دی اسٹیٹ بینک اور دی منسٹری آف فائنینس کہ ہم ان کو کیا جواب دیں. تو نمبر 1 ایشو جو ہمیں آ رہا ہے وہ رائٹ ناؤ را مٹیریلز کا آ رہا ہے اور سپلائی چین کا آ رہا ہے, جو آگے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بزنس کو کس طرح سے کمٹ کریں. سیکنڈ ایشو جو آ رہا ہے وہ ریفنڈز اور سیلز ٹیکس کا آ رہا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا کام ہیں جو کر سکتے ہیں. آپ نے کم از کم وہ کام تو نہیں کرنے جس سے آپ کی ایکسپورٹ خراب ہو رہی ہے. لاسٹ ویک ایک نوٹیفیکیشن دیا ہے منسٹری آف فائنینس نے, جس میں فاسٹ سسٹم آف سیلز ٹیکس ہے اس کو ریوائز کیا گیا ہے. اس کا مقصد صرف اور صرف فنڈز کو ود ہولڈ کرنا ہے. جو سیلز ٹیکس ہم بھرتے ہیں اور جو ایکسپورٹس کی مد میں اسے ریفنڈ ملنا چاہیے, نیو نوٹیفیکیشن کے مطابق اس میں کافی پرابلمز ڈالے گئے ہیں, جس کی وجہ سے وہ پورا ریفنڈ ہمیں نہیں ملے گا, اور کیش فلو میں جو اب مزید پرابلمز آئیں گے, جو آلریڈی ٹیکسٹائل ملز اس کا پرابلمز فیس کر رہی ہے. یہ اس چیز کی ضرورت نہیں تھی. صرف اور صرف اپنا کیش فلو بہتر کرنے کے لیے یا اپنا ڈیٹ IMF کو دکھانے کے لیے یہ نوٹیفیکیشن دیا گیا ہے, جس سے ایکسپورٹس میں ڈیفینیٹلی کمی آئے گی. تھرڈلی جو آپ نے بات کی ہے کہ اوور آل ریکوائرمنٹ آف کیش فلوز جو ہے ٹیکسٹائل انڈسٹریز کے وہ پورے نہیں ہو رہے, اور لاٹ آف کمپنیز آر فیسنگ سیویئر پرابلمس, جس کی وجہ سے وہ آئدر بند ہو چکے ہیں یا آگے بند ہونے جا رہے ہیں. یہ بتائیے کہ یہ جو ایک بڑا سیریس ایشو ہے وہ یہ کہ ایک تو ایکسپورٹس ہماری ہٹ ہو رہی ہے, ظاہر ہے کہ بہت ہی اس وقت پریکیریس سچویشن ہے ہماری فارن ایکسچینج کی, اور اگر ہماری ایکسپورٹس نہیں ہوں گی تو پرابلم آئے گا. دوسری بات یہ کہ اتنی غربت اور اتنی مہنگائی میں یہ بتائیں کہ کتنی ایکچول ان امپلائمنٹ کریٹ ہو رہی ہے, کتنی ریٹرینچمنٹ کرنی پڑ رہی ہے آپ لوگوں کو اس ایریا میں, کراچی میں, پنجاب وغیرہ سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ سر, اگر ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل کو دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ ایٹ بیسٹ ہم 60% پہ چل رہے ہیں, اور اگر ہم انسلری انڈسٹریز کو دیکھیں جیسے اسپننگ اور ویونگ ہیں وہ اب 50% پہ آ گئے ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ٹیکسٹائل جو سب سے بڑا امپلائر ہے وہ اباؤٹ 50 اور 55% پہ کیپیسٹی پہ چل رہا ہے. کوئی کمپنی ایسی نہیں ہے جو اپنے بندوں کو فارغ نہیں کرے گی, اینڈ دس از ناؤ اسٹارٹیڈ آلریڈی ٹو کریٹ لا اینڈ آرڈر سچویشن. اور اگر اس کو فوراً نہیں دیکھا گیا, جو ابھی کوئی پلان گورنمنٹ کا نظر نہیں آتا کہ اس کی طرف اس کو فوکس کیا جائے, یہ پرابلم سیویئر لا اینڈ آرڈر سچویشن میں تبدیل ہو جائے گا بہت جلد. اچھا, یہ بتائیں کہ ایل سیز جو ہیں امپورٹس کے لیے جو کہ ضرورت ہے, جو پھر ظاہر ہے کہ ایکسپورٹ پروڈکٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے, وہ بالکل بند ہیں یا بہت ہی مشکل سے چل رہی ہے, یا یہ کہ ٹرکل کر رہی ہے, یا کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں, اگر میں ڈائریکٹ ایکسپورٹر ہوں تو میری ایل سیز ٹرکل کر رہی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ بند ہیں. سو وہ ایکسپورٹر جو اپنے ڈالر لاتا ہے وہ اگر وہ بینکس کو دیتا ہے تو اس کے اگینسٹ کچھ ریشو کے اگینسٹ امپورٹس بینکس الاؤ کر دیتی ہیں. لیکن جو بندہ مجھے یان سپلائی کر رہا ہے جو ڈائریکٹ ایکسپورٹر نہیں ہے, وہ تو اپنا نہ کاٹن امپورٹ کر سکتا ہے, نہ BMR کر سکتا ہے, نہ اپنی مشینری کو اوور آل کر سکتا ہے, وہ اس کا امپورٹ تو بالکل ہی بند ہوا ہوا ہے. تو سونر اور لیٹر دا سپلائی چین پوری جو ہے وہ افیکٹ ہوگی, اور سپلائی چین کی وجہ سے پورا ایکسپورٹ جو ہے وہ آپ کا افیکٹ ہونا شروع ہو چکا ہے اور مزید آگے ہوگا. بہت بہت شکریہ. فواد انور کریم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, وائس چیئرمین پاکستان ٹیکسٹائل کونسل. کمرشل بریک, اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا
कामरान खान के साथ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलीज़ के इलेक्शन के लिए पहले 90 दिन की आईनी मुद्दत की पामाली हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस हवाले से केस के अहकामात भी नज़रअंदाज किए जा रहे हैं और वाज़ेह इस सूरत हाल नज़र आ रही है। शहबाज हुकूमत पंजाब में 30 अप्रैल और खैबर पख्तूनख्वा में 28 मई को भी इलेक्शन कराने से इनकारी है और ये बात अब बिल्कुल वाज़ेह हो गई है। दोनों सूबों में इलेक्शन से माजूरी का हुकूमती ऐलान आइंदा 24 घंटों में मुतवक्के है। खबरें हैं कि सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने इस बात पर भी इत्तफाक किया है कि मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलीज़ के इंतखाबात एक साथ हों। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का 6 घंटे तवील इजलास हुआ, जिसके बाद सियासी अस्करी क़यादत का एक और इजलास हुआ जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम भी शरीक थे। इत्तलात के मुताबिक इजलास में शरीक वफाकी वज़ीर मनसूबबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतों को अपनी असम्बलीज़ तहलील होने से पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और दोनों सूबों ने मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात के इनेकाद का मुतालबा किया है। इसके लिए सियासी और अस्करी क़यादत के इजलास में इत्तफ़ाक़ राय भी हुआ है। एहसन इकबाल ने ये नहीं बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस हवाले से जो फ़ैसला है, जो अहकामात हैं और जो आइन की 90 दिन के अंदर पाबंदी है, उस पर इस इजलास में क्या तय हुआ या उसका क्या रद्द अमल था। अब एहसन इकबाल ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 90 दिन में इलेक्शन कराने के हुक्म को मुबैना तौर पर जल्दबाजी का फैसला करार दिया है। वैसे भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत PDM के रहनुमा सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद इलेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ तावीलात पेश करते रहे हैं, जिसमें पहले दिन से ये बात वाज़ेह थी कि हुकूमत इलेक्शन नहीं करानी चाहती। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि PDM की जमातें जब इक़्तिदार में नहीं थी, PTI की हुकूमत थी, तो वो इलेक्शंस के तलाश में थी। इलेक्शन के मुतालबे पर उनकी एक पूरी तहरीक चल रही थी और उस ज़माने में उनका कहना था कि कोई मुज़ायका नहीं है कि अगर मुख्तलिफ सूबाई असम्बलीज़ के इलेक्शन मुख्तलिफ औक़ात पे हो जाएँ और फिर कौमी असम्बली के इलेक्शन मुख्तलिफ वक्त पे हो जाए। इसके लिए उन्होंने कई बार कई ममालिक की मिसालें दी थी, जिसमें भारत शामिल है और उसमें तमाम जो PDM की लीडरशिप थी वो शामिल होती थी। इस सूरत हाल में कोई बैद नहीं कि आज नहीं तो कल इलेक्शन कमीशन इंतखाबात मुलतवी करने का भी ऐलान कर दे, क्योंकि पहले ही तमाम मुतल्लिक़ा सरकारी इदारों ने इलेक्शन कमीशन की मावनत से हाथ खड़े कर दिए हैं। वज़ारत ख़ज़ाना ने पैसे देने से इनकार किया, वज़ारत दिफ़ा ने फ़ौज और पैरा मिलिट्री फोर्सेस की तैनाती से माज़रत कर ली, वज़ारत क़ानून ने जुडिशल अफसरान की कमी का उज़्र पेश किया, वज़ारत दाखिला ने पुलिस की नफरी महदूद होने का शिकवा कर दिया, जबकि इलेक्शन कमीशन का तो पहले ही इंतखाबात कराने का मूड नहीं था। बज़ाहिर आइन का आर्टिकल 224 और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की एलानिया ये इस वक्त खिलाफ वर्जी है जो कि हम देख रहे हैं। ऐसे में अब तमाम निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर मरकूज़ होंगी कि चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल अपने असखुद नोटिस के फैसले की मुमकिन खिलाफ वर्जी पर क्या तादीबी अहकामात जारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच का ये फैसला था। फ़िलहाल PTI ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के वाज़ेह अहकामात और इलेक्शन कमीशन के मुताद्दिद हुदूद के बावजूद गवर्नर KP ने सूबे में इलेक्शन की तारीख नहीं दी। आज एक अहम पेशरफ सामने आई है जब सिविल सोसाइटी के अरकान ने इमरान खान और PTI के रहनुमाओं से मुलाकात की और इलेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस पर बात की। इस मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में PTI के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी ने कहा कि हम इलेक्शन के लिए बातचीत को तैयार हैं। सिविल सोसाइटी की तजवीज़ पर तमाम जमातों को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की दावतनामे भी भेज रहे हैं। इस मौजू पर हम हुकूमती राय लेंगे, हुकूमत का मौक़िफ़ हमें देंगे। जनाब मलिक अहमद ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं, मावन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बराए दिफ़ा। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। अब ये पंजाब और KP इलेक्शन के हवाले से कोई इबाम तो नहीं है कि हुकूमत के जो मुख्तलिफ़ वज़ारतें हैं, हुकूमत जो है वो ये इलेक्शन नहीं करा सकती और उसकी मुख्तलिफ़ उज़ुर हैं जो कि पेश हो चुके हैं और अब इसका अब सिर्फ रस्मी ऐलान होना बाकी है। क्या ये दुरुस्त बात है मलिक साहब? जी खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरी तो राय मैं आपके साथ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से पहले और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद भी मैं बड़ा फर्मली अपनी राय को, जो कि बड़ी हद तक आइनी है, और मैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर भी मोतरज़ हूँ और मेरा एतराज़ बड़ा दो टोक है। मैं ये समझता हूँ कि इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए, वो चाहे जुडिशरी एग्जीक्यूटिव पे करे या जुडिशरी की एक तशरीह है कि 90 रोज़ में इंतखाब बिल्कुल दुरुस्त है। इस हद तक तशरीह दुरुस्त है कि इंतखाब 90 रोज़ में ही है, लेकिन इंतखाबात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है और उसके साथ ये भी तय है कि इसी आइन में ही बाकी आइनी तकाज़े पूरे करने भी लाजिम हैं। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में उसका जिक्र नहीं किया।
اب میں کیسے تصور کر سکتا ہوں، میں فرام ڈے ون ایک ہی بات پہ بار بار اصرار کر رہا ہوں کہ انتخابات یہ ضمنی انتخاب نہیں ہے، یہ جنرل انتخاب ہے، چاہے ایک اسمبلی کے ہیں. تو جنرل انتخاب کے لیے حکومتوں کا نگران ہونا ضروری ہے. اب چاہے یہ جو بھی آج آپ بات کر رہے ہیں جس پہ سول سوسائٹی اور کچھ وکلاء اور کچھ سینئر جو ہمارے جرنلسٹ ہیں جو ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کے پاس گئے ہیں، ان کو اس بات کا ادراک ہے، ان کا پیغام ہمارے تک بھی آیا ہے، ہم نے ان کی بات سنی. اور جب ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ 2 اسمبلیز کے الیکشنز کروا لیں گے، کیپنگ ان ویو کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ 90 دن کے اندر کریں، تو پھر یہ آپ ایک سائیکل فار ٹائمز ٹو کم، ایک آپ ایسی صورت پیدا کر دیں گے جب تو پی ڈی ایم کے لوگ ملک صاحب انتخاب کی بات کرتے تھے کہ 2 صوبوں میں کر حکومت کی لیں. جانب سے کاؤنٹر پروپوزل تو آئے، مسئلے کا حل تو نکلے، عوام کو کوئی پیغام تو دیں کہ یہ کس جگہ پہ گاڑی رکے گی اور کیسے سکون قرار آئے گا. نہیں دیکھیں، یہ خان صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی، یہ بالکل درست بات ہے کہ سیاسی معاملات سیاسی انداز میں طے ہونے چاہیے. میں تو عدالت میں سیاست سے بیزار ہوں. یہ عدالت میں سیاست پاکستان کی بالکل بنیادوں کو ہلا رہی ہے. یہ عدالتوں میں آتے سیاسی فیصلے جن سے ان معزز حضرات کا جو کہ اپنی گروہی صف بندی میں بیٹھے ہیں، جو ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کر سکتے، جو ایک دوسرے کے ساتھ بینچز پر نہیں بیٹھ سکتے، جو ایک لارجر بینچ تک کانسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتے، جو کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کر سکتے ہیں، جن کی نون پوزیشنز ہیں، جن کی پولیٹیکل ایفیلیشنز ہیں. سر مجھے آپ آئی ایم اسپیکنگ مائی ہارٹ آؤٹ ٹو یو. آپ کیا میں آئی ایم پارٹ، میں اس کے اندر ایک پرزہ ہوں اس ساری بات کے اندر. میں آپ سے بات جو کہہ رہا ہوں بغیر لگی لپٹی رکھے کہہ رہا ہوں. میں آپ سے دیکھیں، میں مگر ملک صاحب بہت ہی دگرگوں صورتحال ہے. خان صاحب مجھے ملک صاحب پلیز مجھے ایک بات کہنے کی اس وقت اجازت دیں. ہم اپنی تاریخ کے بدترین معاشی اور سیاسی بحران سے گزر رہے ہیں. ہم اگر اداروں کے حوالے سے یہ رائے عام کریں گے، ایک جانب سے آپ عدلیہ کے بارے میں کریں گے، کوئی دوسرے مقدس ادارے کے بارے میں بات کر دے گا، پھر یہ قوم جائے کہاں آخر؟ نہیں کامران خان صاحب، کیا یہ رائے، دیکھیں میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میں یہ رائے اپنی مفاد کی خاطر نہیں کہہ رہا. اٹس نن آف مائی انٹرسٹ، نیدر میں اس پہ کو اپنے سیاسی جماعت کے مفاد میں کہہ رہا ہوں. میں اس صورتحال میں یہ بات کر رہا ہوں جس کا ہمیں سامنا ہے. اور میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ابھی بھی وقت ہے، ابھی ہم اس ساری صورتحال کو کریکشن پرووائڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ ایک بات کو سامنے رکھ کے اسی کا ڈھول پیٹتے رہیں اور کچھ لوگوں کے لیے یہ تنقید کوشر کر دیں، اور جب ہم یہ بات اٹھا کر کہنے لگیں کہ تنقید ہے تو ہم اس تنقید کے مجرم ٹھہریں. نہیں ملک صاحب، میں عدالتی تنقید کی بات نہیں کر رہا. میری گزارش صرف یہ ہے کہ کاؤنٹر پروپوزل دیجئے نا. اگر یہ بات آئی کہ الیکشن کرائے جائیں، سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن کرائے جائیں اور آئین کا بھی بہرحال تقاضا یہ چلیں آپ اس کو نہ تسلیم کریں، کچھ بھی آپ کو، مگر کوئی بتائیے تو صحیح کہ اچھا یہ نہ کریں پھر کیا کریں؟ نہیں دیکھیں ہم تو بتا رہے ہیں آپ سے، یہ بات تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر یہ چاہیں کہ ابھی انتخابات جو کہ چند ماہ کے اندر پورے ملک کے اندر انتخابات ہو سکتے ہیں، اور ایک شخص کی ضد پر آپ 3 ماہ پہلے 2 اسمبلیوں کے یا 4 ماہ پہلے 2 اسمبلیوں کے انتخاب کرانا چاہتے ہیں، یہ کون سی کسی طرح حالات کے مطابق بات ہے؟ آپ نے یہ بات اگر سال پہلے کی ہوتی، جب ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی، تب ان کو انتخابات کا شوق تھا، تو پوری کی پوری اسمبلیاں یہ 2 صوبے ختم کر سکتے تھے، یہ نیشنل اسمبلی ختم کر سکتے تھے، جاتے تب انتخاب میں جرات کرتے بات کو. اس وقت تو یہ ملک صاحب یہ فرمائیے گا. اور میں خان صاحب آپ سے جو میں کہہ رہا ہوں سر، یہ جب یہ منتیں کر رہے تھے ہماری حکومت بچائیں، میں I can tell you with fullest of my convictions، ان کا یہ خیال تھا کہ ان کی حکومت کسی کی مدد سے بچے گی، اور یہ اس کو بچوانے کے لیے ججز کے پاس بھی I can give you concrete evidence. آپ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے میں آپ کے پاس کراچی آ جاتا ہوں، آپ کے ٹاک شو میں بیٹھ کے آپ کو concrete evidence دیتا ہوں. اچھا till what time ملک صاحب یہ بتائیے، اچھا میری گزارش تو سنیے، یہ بتائیے اس میں کوئی مذائقہ ہے کہ حکومت اعلان کر دے الیکشن کی تاریخ کا اور کہے کہ یہ الیکشن یہ تاریخ ہے اور اس میں پاکستان میں جنرل الیکشن ہوں گے قومی اور صوبائی اسمبلی کے، اس میں کوئی مذائقہ ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کب الیکشن ہوں گے اور آپ ہی دے دیں؟ خان صاحب میں
سر میں بھائی دیکھیں میں تو ایم اے کریشن آف ووٹ، مجھے تو ووٹ کے ساتھ میرا وجود قائم ہے، میں ووٹ سے بھاگ نہیں رہا یا ووٹ سے بھاگنے کی بات میرا سوال یہ ہے کہ کوئی تاریخ دے دینا، پاکستان میں الیکشن اس تاریخ کو ہوں گے، دے دینا، کیا مذائقہ ہے اس میں؟ دیکھیں اس پہ میں آئی مین ایگریمنٹ میں جو بھی فواد نے بات کی میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ اچھی بات کی کہ پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے اور انتخابات کے لیے کوئی کنسنسس لانا چاہیے۔ اس طرح کی انسینٹی کہ 4 ماہ پہلے آپ صوبائی اسمبلیوں کے انتخاب 90 دن کا ایک جھنڈا اٹھا کے بھاگ اٹھے اور باقی سارے آئین کو متروک کر دے، یہ تو انہوں نے تماشا بنائے رکھا۔ مگر ملک صاحب یہ آج پہلی پولیٹیکل بات اس نے کی فواد نے، میں اسے اس کی ملک صاحب جب یہ سپریم کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو سپریم کورٹ نے باقاعدہ تمام فریقین سے کہا تھا کہ آپ جائیے اور ایک تاریخ پہ آپ تسلیم کر لیجئے ایک تاریخ کو اور ہمارے پاس لے آئیے آپ تاریخ کے کب وہ الیکشن ہو سکتے ہیں، تو وہ ایک اچھی خاصی اپورچونٹی تھی نا۔ میں سپریم کورٹ کا دیکھیں کامران صاحب، میں سپریم کورٹ کا ان کی تشریح کرنے کا حق تو تسلیم کرتا ہوں، لیکن سپریم کورٹ کو یہ حق نہیں دیتا کہ سپریم کورٹ مجھے بتائے کہ میں نے کس طرح سے سیاست کرنی ہے۔ وہ پہلے اپنا گھر تو دیکھیں، وہاں دیکھیں تو صحیح کیا صورتحال ہے۔ آپ بات چیت نہیں کرتے، ایک ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں۔ بس اللہ رحم کرے پاکستان کا، مگر آج جو حال ہے ملک صاحب، 1 منٹ وہ بھی تو سوچے نا کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں۔ یہ 22 کروڑ لوگوں پہ کچھ رحم کھائے نا ہماری لیڈرشپ، خدا کے لیے کچھ رحم کھائیں۔ یہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں، اپنی تاریخ کا بدترین یہ معاشی بحران ہے، یہ سیاسی بحران ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں نہ سپریم کورٹ پہ ایمان رکھے، نہ کسی پہ ایمان رکھے، نہ کسی دوسرے ادارے پہ ایمان رکھے، آخر کہاں جائیں گے ہم؟ اگر آپ عدالت میں سیاست کرتے رہیں گے تو نتائج یہی ہوں گے۔ یہ سیاستدانوں کا کام ہے، ان کو کرنے دیں۔ بہت اچھی سیاست کر رہے ہیں سیاستدان ملک صاحب، جواب ہی نہیں ہے سیاست کا، بہترین، تھینک یو سو مچ، بڑی نوازش، تھینک یو سو مچ۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے۔ ایک بڑا سوال ہے پاکستان کی سیاست کا، نواز شریف کب واپس آئیں گے؟ جلد آئیں گے، بعد میں آئیں گے؟ تاریخیں دیکھ کے تو پاکستان مسلم لیگ نون والے تھک گئے ہیں، بہت سارے مسائل ہیں یا کوئی مسائل نہیں ہے، بہرحال حکومت ان کی ہے پچھلے تقریباً 1 سال سے۔ اس سوال کا جواب ڈھونڈیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف 40 مہینوں سے علاج کی غرض سے لندن میں مقیم ہیں۔ نون لیگی رہنماؤں کے بقول نواز شریف صاحب کو پاکستان کے غریب طبقے کی بہت فکر ہے، وہ ملک میں پیٹرول، ڈیزل اور بجلی گیس کی قیمتیں بڑھنے پر بہت پریشان ہیں، لیکن بہرحال پاکستانیوں کا سوال یہ ہے کہ نواز شریف پاکستان کب واپس آئیں گے، اور اس سلسلے میں ایک عام سرویز بھی بتاتے ہیں کہ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون سے منسلک لوگوں کی بہت خواہش ہے، کارکنان کی، سپورٹرز کی، کہ نواز شریف صاحب فوری طور پہ پاکستان واپس آئیں۔ پچھلے 11 مہینے سے نون لیگ اقتدار میں ہے، تو نواز شریف کی واپسی میں کیا قباحت ہے، یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے۔ پارٹی میاں صاحب کو نون لیگ کی گرتی مقبولیت میں ایک نجات دہندہ کے طور پہ دیکھ رہی ہے۔ نون لیگی کارکنان نواز شریف کی راہ تک رہے ہیں اور واپسی کے لیے بے چین ہیں، جبکہ نون لیگی لیڈرشپ بھی تاریخیں دے کر تھک گئی ہے، لیکن نواز شریف صاحب کی واپسی اب ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ بظاہر عمران خان کی موجودہ حالات میں بڑھتی ہوئی مقبولیت اور شہباز حکومت کی 11 ماہ کی کارکردگی کی وجہ سے نواز شریف اپنی فوری واپسی اور فوری انتخابات کے حامی نہیں، بلکہ شہباز حکومت کے لیے فیس سیونگ کے متلاشی ہیں۔ 19 نومبر 2019 سے پارٹی کی جانب سے نواز شریف کی جلد واپسی کے اعلانات اور دعوے ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سمیت مسلم لیگ کی پوری قیادت نواز شریف کی وطن واپسی کے اعلانات تو متعدد بار کر چکی ہے، لیکن نواز شریف صاحب کی واپسی کی حتمی تاریخ شاید کسی کے پاس نہیں ہے۔ یقیناً یہ جو تاریخیں اور جو امکانات، ان تمام چیزوں کی جو گفتگو آپ نے سنی، اس سے تو یہ معاملہ بالکل بہت ہی مبہم لگتا ہے۔ 2 ہفتے پہلے گیلا پاکستان نے عوام سے سوال کیا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو لندن سے واپس آ جانا چاہیے، تو 61% پاکستانیوں نے ہاں اور 39% نے نہ میں جواب دیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ ہم نے بھی ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے یہ سروے کیا کہ الیکشن میں عمران خان سے مقابلے کے لیے نواز شریف کتنے دنوں میں پاکستان پہنچ جائیں گے، تو 40,000 سے زائد لوگوں میں سے 89% کی رائے تھی کہ نواز شریف کبھی بھی پاکستان واپس نہیں آئیں گے، صرف 3% لوگوں کا خیال تھا کہ نواز شریف الیکشن سے پہلے آ جائیں گے۔ لگتا ہے کہ نواز شریف تاحال تمام یقین دہانیوں، تمام سہولتوں، تمام انتظامات کے منتظر ہیں
بہرحال حکومت بھی ہے ان کی، مگر کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب کو اپنی واپسی سے پہلے عمران خان کی نااہلی اور گرفتاری مطلوب ہے۔ قیاس آ رہا ہے یہاں کچھ بھی ہو، حقیقت یہ ہے کہ ایمن فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں سخت سزائیں نواز شریف کے راستے کی ایک بڑی قانونی دیوار ہیں۔ عدالتوں سے مفرور، اشتہاری اور مجرم ہونا بھی جناب نواز شریف کی واپسی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بطور سزا یافتہ مجرم ان کی پاکستان پہنچنے پر گرفتاری مروجہ قانون اور عدالتی طریقہ کار کا تقاضا ہے۔ گویا نواز شریف جب بھی وطن واپس آئیں گے تو انہیں عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا ہوگا۔ بہرحال نواز شریف صاحب کی واپسی کے امکانات پر بات کرنے کے لیے ہم لندن جائیں گے، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی معروف مشہور صحافی ہیں، سینئر صحافی لندن میں مرتضیٰ علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ مرتضیٰ علی شاہ صاحب۔ آپ یہ بتائیے گا کہ 2021 سے 22 23 مسلسل جو ہے نون لیگی جو رہنما ہیں وہ نواز شریف صاحب کی واپسی کی بات کرتے ہیں، اور اس سال میں اور اس سے پہلے اس گزشتہ سال میں جب سے کہ نون لیگ کی یا پی ڈی ایم کی یا حکومت ہے تو یہ بالکل ایسی بات لگتی ہے جیسے ایک ہفتے میں آئے، 15 دن میں آئے، اور یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی چیمگوئیاں ہوتی رہی ہیں میڈیا میں بھی۔ کیا سچویشن ہے؟ کیا نواز شریف صاحب آنا چاہتے ہیں، اور اگر آنا چاہتے ہیں تو قباحت کیا ہے، پھر کیوں نہیں آ رہے؟ جی کامران صاحب تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیے کامران صاحب جو امیڈیٹ فیوچر ہے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ امیڈیٹ فیوچر میں تو یہ نہیں لگ رہا کہ نواز شریف پاکستان واپس جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے نواز شریف صاحب کے ساتھ جہاں پر فریکوینٹلی ہماری میٹنگز بھی ہوتی رہتی ہیں، آف دی ریکارڈ جو ہم ان سے ملتے ہیں، مختلف چیزیں ان سے وہ ڈسکشن میں ہوتی ہے، یہ سوال نہ صرف ان کی پارٹی کے بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں، ہم بھی ان سے پوچھتے ہیں۔ اس پہ آج سے چند دن قبل جب میاں صاحب سے یہاں پر بات چیت ہوئی تو یہ اس دن کی بات ہے جب جو بعض ججز کے حوالے سے مختلف آڈیوز جو الجڈ آڈیوز سامنے آئی تھی، اس وقت نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ججز جو اتنے ہوسٹائل ہیں اور ان کی ایک ہسٹری ہے وہ یہ سمجھتے ہیں، نواز شریف کا موقف ہے کہ ان کو انفیئرلی جوڈیشلی ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اور ثاقب نثار اور جو دیگر پاناما کے ججز تھے ان کے حوالے سے ان کا ایک موقف ہے جو آپ کو پتہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ان کو یہ جو ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ جب تک اس کو انڈو نہیں کیا جا سکتا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں پاکستان میں جوڈیشری کی حد تک ان کو انصاف نہیں مل سکتا۔ باقی جو پالیٹکس ہے وہ ساری ایک جگہ پر، ان کا جو سب سے بڑا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو اس وقت جو لیگلی سچویشن یہ ہے کہ مگر اس وقت صاحب یہ بتائیے کہ ان کی پارٹی نے اب ان کی حکومت ہے اور ظاہر ہے کہ حکومت ہے بہت ہی اس کو ہر طرف سپورٹ ہے، تو وہ کوئی انیشیٹ کیوں نہیں کیا انہوں نے، کوئی اس قسم کی کوئی لیگل پروسیڈنگز کا کیوں نہیں انہوں نے آغاز کیا جس کے ذریعے وہ نواز شریف صاحب کے لیے کچھ ریلیف لے سکیں؟ یہ تو بالکل ایک کمپلیٹ سائلنس ہے اس پورے معاملے میں۔ بالکل کامران صاحب آپ نے اس کو بالکل ٹھیک آئیڈینٹیفائی کیا۔ دیکھیے جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی اس کے فوراً بعد جہاں پر ہمیں ایکچولی یہ فیل ہوا کہ شاید نواز شریف واپس جانے لگے، اس لیے کہ اس وقت واقعی موومنٹ ہو رہی تھی اور ٹیلی فون کالز ہو رہے تھے، مختلف پیپرز موو ہوئے، ڈیولپمنٹس ہوئی، لیکن اس کے بعد پھر یہ پتہ اس وقت ایک اعظم نذیر تاڑر اور دیگر جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے ایک باقاعدہ کمیٹی بھی بنی تھی، لیکن پھر اس کے بعد حالات ایسے بدلے کہ اب یہ یوں لگ رہا ہے کہ اس حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی وہ نہیں ہو رہی۔ اب سے کچھ عرصہ قبل میرے یہاں پر جو پی ایم ایل این کے جو 3 سینئر لوگ ہیں اس حوالے سے اسپیسیفکلی ان سے یہ سوال پوچھا گیا اور انہوں نے یہ مانا کہ اس حوالے سے ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی اور یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ نواز شریف ایگزیکٹلی کس ڈیٹ کو لینڈ کریں گے، وہ کورٹ کے سامنے اپیئر ہوں گے، اور یہ کہ اس کے بعد وہ جو ڈیو پروسیس ہے وہ فالو ہوگا۔ لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف اب جیل نہیں جائیں گے اس لیے کہ ان کے ساتھ پہلے زیادتی ہوئی ہے، لیکن وہ جو ساری جو ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی پھر وہ ساری ایک جو آپ کہہ لیں کہ کولڈ فریزر میں چلے گی، اور پچھلے تقریباً 3 سے 4 یہ تھوڑا سا مجھے ریلیٹ کیجئے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کا عزم یا خواہش یا سفر کتنا، اس کو ریلیٹ کیجئے گا کہ جو پی ایم ایل این کا جرنی ہے اگر ہم اس کو 21 کے اینڈ سے لگائیں جب پی ایم ایل این ایک بڑی پاپولر جماعت تھی اور پی ٹی آئی ظاہر ہے کہ بہت ہی ان پاپولر جماعت تھی، ریٹنگز میں پی ایم ایل این بہت اوپر تھی، لیکن وہ اب میسو سلائیڈ ہم نے دیکھا ہے پورے آل تھرو 22 اور اب 23 کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی فیڈ ہوتی جا رہی ہے نواز شریف صاحب کی واپسی کی باتیں، تو یہ کتنا ایک دوسرے سے ریلیٹڈ عمل ہے؟ جی بالکل یہ ریلیٹڈ تو ضرور ہے، اس لیے کہ اس وقت اگر آپ جو ریٹنگز اور گرافس دیکھیں تو وہ obviously ایک ڈیفرنٹ سٹوری بتا رہے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ اس وقت اکانومی ہے، جو لوگوں کی جو سب سے بڑا جو نیریٹو ہے اگر تو وہ مہنگائی ہے، جس کو اس وقت obviously بہت مشکل حالات ہیں لوگوں کے لیے، اور یہی جو اس وقت پی ایم ایل این کی جو ریٹنگز ہے چونکہ وہ سارا جو بیگیج تھا وہ ان کے گلے میں پڑا ہوا ہے،
اور obviously یہ ایک بڑا کی فیکٹر ہے کہ اس وقت جو اسٹریٹ کے اوپر لوگوں کی کیا فیلنگ ہے، اور شاید جو اس وقت ڈیلے ہو رہا ہے اس کی وجہ بھی یہ اس سے ریلیٹ کرتی ہے کہ جو حکومت ایک بہت ایکٹیولی شاید جو سمجھتے تھے کہ نواز شریف ان کا بہت بڑا ٹرمپ کارڈ ہے اور ان کو پاکستان میں جلد آ جانا چاہیے، اس وقت جو گراؤنڈ پر اکانومی کے حوالے سے جو سچویشن اتنی بدل چکی ہے کہ شاید اس حوالے سے ری تھنکنگ ہے۔ اچھا یہ فرمائیے کہ چلے پبلکلی وہ اس کا اظہار نہ کرتے ہوں، لیکن آنیسٹلی میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو ان کی گورنمنٹ کی پرفارمنس رہی ہے اوور آل ان دا لاسٹ 11 months اور سو، اس پر ان کی پرائیویٹ کیا رائے ہے؟ ایک رائے تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ مفتاح اسماعیل سے بہت ناراض تھے اور وہ نہیں سمجھتے تھے کہ ان کی پرفارمنس صحیح ہے، تو پھر انہوں نے ریپلیس کیا، ڈار صاحب کو بھیجا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈار صاحب کا آنا تو ایک ڈیباکل ہو گیا نا، وہ تو 5 مہینے انہوں نے پروگرام انسٹال کر دیا اور جس کے اثرات آج بھی ہیں۔ اس اوور آل پرفارمنس پہ میاں نواز شریف صاحب کی کوئی پرائیویٹ رائے ہے؟ جی دیکھیں، اس میں 2 باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی ہے، ہم نے جو خود یہ وٹنس کیا ہے کہ نواز شریف کی اس وقت جو بڑی ایک سالڈ ان کی اوپینین یہ تھی کہ امیڈیٹلی اسمبلیز کو توڑ کر جنرل الیکشن میں چلا جانا چاہیے، لیکن مئی میں جو عمران خان صاحب نے ایک ڈیڈ لائن دی تھی، یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوا۔ اس ڈیڈ لائن کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہمیں عمران خان کی ڈیڈ لائن کے بعد ہم نے حکومت کو نہیں توڑنا، اور کم ورڈ پہ ہم اس میں حکومت میں ٹھہریں گے۔ لیکن اس کے بعد جو اکانومی کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی، مفتاح اسماعیل کا جانا، اسحاق ڈار صاحب کا آنا، نواز شریف اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ شہباز شریف اور اسحاق ڈار کی جو مختلف ڈیسیژن ہے وہ اس کو ایکچولی آن بھی کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو شاید باہر رہ کر اندازہ نہیں تھا کہ اکانومی کی سچویشن اتنی خراب ہے اور اتنی بری حالت میں اکانومی، اور اس کا وہ بلیم جو آپ نے ان کے نیریٹو میں بھی دیکھا ہوگا، جو مریم نواز باتیں کرتی ہیں اور باقی پی ایم ایل این کے لوگ، وہ سارے اب اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے ایکچولی جو مختلف اگریمنٹس کیے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیں لوگ اس وقت وہ پی ٹی آئی کو شاید بھول کر جو موجودہ حکومت ہے، کوئی بھی حکومت ہوتی، چاہے عمران خان ہوتے، آج وہ ان کو ہی بلیم کر رہے ہوتے۔ اس وقت بلیم سارا پی ایم ایل این کی حکومت کو آ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ کے اندر مختلف ڈیسیژن میکنگز کے حوالے سے ایک جو فریز کی ہے وہ سچویشن ہے، اور یہ والا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو ڈٹرمن کر رہا ہے کہ نواز شریف نے اب پاکستان کس وقت آنا ہے اور وہ کیا حالات ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب مرتضیٰ علی شاہ ہمارے ساتھ لنڈن سے موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد حکومت کا اعلان، فی الحال اعلان ہی، اور اس اعلان کے پیچھے سب کو پتہ تھا کہ یہ بہت بڑا کنفیوژن ہے۔ 100 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمتیں کم کرے حکومت، نچلے طبقے کے لوگوں کے لیے، موٹر سائیکلسٹ کے لیے، چھوٹی گاڑی والوں کے لیے۔ آئی ایم ایف نے اس پر شدید اعتراض اٹھایا ہے، تلملا اٹھی ہے آئی ایم ایف کہ ہم سے پوچھے بغیر، ڈسکس کیے بغیر آپ نے کیا اعلان کیا، اور پھر اس پورے معاملے کے اندر بے پناہ پیچیدگیاں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اس لیے کل ہم نے کہا تھا کہ 9 من تیل ہوگا تو رادھا ناچے گی۔ یہ تفصیل سے بتاتے ہیں آپ کو چھوٹے سے وقت کے بعد۔ گزشتہ روز حکومت نے کم آمدنی والے افراد کے لیے فی لیٹر پیٹرول پر 100 روپے رعایت دینے کا اعلان کیا۔ حکومت ایک سبسڈی اسکیم لانچ کرنے جا رہی ہے جس کے تحت 800 سی سی یا اس سے کم گاڑی اور رکشے اور موٹر سائیکل والوں کو پیٹرول پر 100 روپے تک کی سبسڈی دی جائے گی۔ یہ کم از کم اس کا اعلان ہے، لیکن اس کراس سبسڈی کے فیصلے سے قبل نہ آئی ایم ایف سے مشورہ لیا گیا، نہ ہی اسے اعتماد میں لیا گیا، اور اب حکومت کی جانب سے یہ کیے گئے اس فیصلے پر آئی ایم ایف تلملا گیا ہے۔ آئی ایم ایف کی پاکستان میں نمائندہ ایسٹر پیریس کے مطابق پاکستان نے امیروں کے لیے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے اور غریبوں کے لیے کمی کے فیصلے سے مطلع نہیں کیا۔ آئی ایم ایف اس سبسڈی اسکیم کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، مجموعی لاگت، اہداف، آپریشن کی تفصیلات کے علاوہ اس سے فراڈ سے پاک رکھنے کے طریقہ کار کی مکمل آگاہی چاہتا ہے۔ پچھلے ماہ آئی ایم ایف کی ٹیم نے پاکستان کا دورہ کیا تھا اور مذاکرات کے دوران حکومت سے واضح طور پہ سبسڈیز ختم کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک کا کہنا ہے کہ حکومت پیٹرول پر سبسڈی دے ہی نہیں رہی بلکہ امیر سے زیادہ قیمت وصول کر کے غریب کو دی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر مصدق ملک نے یہ نہیں بتایا کہ کیا وہ آدمی جو 800 سی سی سے زیادہ کی گاڑی، مثال کے طور پہ 1000 سی سی کی یا 1300 سی سی کی، 10 سال پرانی، 12 سال پرانی، 14 سال پرانی، 9 سال پرانی گاڑی چلا رہا ہے، وہ ایک متوسط طبقے کا شخص ہے، کیا وہ امیر آدمی ہے؟ کیا یہ بات جائز ہے کہ وہ فوری طور پہ 100 روپے لیٹر اس کی قیمت میں اضافہ ہو جائے اور اس کو امیر کہنا کیا واقعی یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ امیر آدمی ہے؟ یہ یقینی طور پہ اس میں بڑی پیچیدگیاں ہیں۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان نوے جائزے کے مذاکرات اب بھی جاری ہے، جبکہ انہیں اکتوبر میں مکمل ہی ہو جانا تھا۔ نومبر میں پاکستان کو $1 ارب کی قسط کا اجرا ہونا تھا۔ اس حوالے سے
مسٹر پریس کا کہنا ہے کہ کچھ پوائنٹس پر ابھی بھی اتفاق نہیں ہوا ہے، جس کے بعد اسٹاف لیول ایگریمنٹ طے پائے گا۔ ماہرین کے مطابق موجودہ معاشی صورتحال میں پیٹرول پر سبسڈی کا حکومت کا فیصلہ کوئی بہت اچھا قدم نہیں، اور IMF کو اعتماد میں لیے بغیر کیے گئے فیصلے سے پہلے سے موجود اعتمادی میں مزید اضافہ ہوگا۔ دوسرے جانب ماہرین کو اس اسکیم کے ایکسیکیوشن پر بھی تحفظات ہیں۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، ہمیں جوائن کریں عمار ایچ خان، معاشی امور کے ماہر ہیں۔ بہت بہت شکریہ عمار خان صاحب۔ یہ IMF کیا اعتراض برائے اعتراض کر رہا ہے جب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ ایک اپنی کوئی ایگوئسٹک بات ہے یا اس کے اندر کوئی بڑی تیکھے پوائنٹ ہے جو IMF جاننا چاہتا ہے اور وہ پروگرام سے ریلیٹڈ ہے؟ دیکھیں IMF کی بہت کلیئر ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ کوئی بھی کسی قسم کی کوئی سبسڈی نہیں ہونی چاہیے، اسپیشلی انرجی سبسڈی تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے غریبوں کو، اس طبقے کو سپورٹ کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ کیش ٹرانسفر کریں۔ آپ احساس پروگرام یا جب BISP پروگرام ہے اس کے تحت ڈائریکٹ کیش ٹرانسفر کریں، کیونکہ وہ زیادہ ایفیشینٹ ہوتا ہے۔ انرجی سبسڈیز کے ہمیشہ IMF جو خلاف ہے، اور آج سے نہیں، آج سے کوئی 10-12 سال سے جو ہے وہ اس کے اگینسٹ ہے۔ اسی لیے جب یہ چیز ان کو پتہ لگی تو آبویسلی ان کے لیے بھی یہ کافی مگر حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ ڈائریکٹ سبسڈی نہیں ہے، یہ تو کراس سبسڈی ہے، یہ ہم امیر سے لیں گے اور غریب کو دیں گے، جبکہ امیر کی جو کلاسیفیکیشن ہے وہ ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ یہ انہوں نے 800 cc سے نیچے کم گاڑی، موٹر سائیکل وغیرہ کو دی ہے، تو حکومت نے سمجھا ہے کہ 800 cc سے زیادہ کسی کے پاس گاڑی ہے تو وہ امیر آدمی ہے پاکستان میں۔ دیکھیں کراس سبسڈی میں سیدھا حساب یہ ہوتا ہے کہ آپ امیر سے لے کے غریب کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو ابھی ہمیں ایک مثال دی گئی وہ گیس کی دی گئی کہ جی گیس کی جو قیمتیں اس طرح، گیس کا آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ابھی بھی جو ہے چولہے میں گیس نہیں آ رہی ہوگی، شارٹیج ہے۔ آپ یہ ضرور کر لیں، مگر اس سے کیا ہوگا، شارٹیجز ہوں گی۔ شارٹیجز کس طرح ہوں گی؟ جب آپ کسی چیز کی قیمت کم کر دو گے تو اس کی ڈیمانڈ آٹومیٹکلی بڑھ جائے گی۔ جب اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو آپ کو اور زیادہ امپورٹ کرنی پڑے گی۔ یہ آپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے زیادہ امپورٹ کرنے کے۔ ابھی جو اگر ہم فیول سیلز کی بات کرتے ہیں موٹر گیسولین کی، تو پیک سے تقریباً 25 سے 30% وہ نیچے آ گئی ہے۔ اب یہی چیز جب قیمت نیچے ہو جائے گی اور اس کی کنزمپشن انکریز ہو جائے گی تو ہمیں اور زیادہ تیل امپورٹ کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے ہمیں اور زیادہ ڈالر چاہیے ہوں گے اور ہمارا ڈیفیسٹ اور بڑھتا جائے گا۔ تو اگر ایک بہت ہی کوئی آئیڈیل کیس میں زیرو سبسڈی بھی ہو کہ حکومت کی جیب سے کچھ بھی نہیں جا رہا، تب بھی اس کا ایکسٹرنل اکاؤنٹ پہ اور اوور آل جو لیکن عمار صاحب اس میں یہ بتائیں کہ اس کی ایکسیکیوشن کی بھی تو ایشوز ہے نا، یہ تو بہت ایک کافی کمپلیکیٹڈ پورا معاملہ ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ انہوں نے کہا امیر سے لے کے غریب میں دیں گے، اور 800 cc اگر کسی کے پاس 1000 cc کی گاڑی ہے، 1300 cc کی گاڑی ہے، وہ 12 سال 14 سال سے بیچارہ چلا رہا ہے، ایک مڈل کلاس آدمی ہے، اس کو گورنمنٹ نے امیر سمجھ کے اس پر وہ 100 روپے پر لیٹر پیٹرول بڑھا دے گا۔ بالکل جی، یہ ایک امپاسبل ہے اس طرح ڈٹرمن کرنا کہ کس کے لیے یہ چیز ہو سکتی ہے، کس کے لیے نہیں ہو سکتی، کون امیر ہے کون غریب ہے۔ یہ حکومت کا ایک طریقہ کار ہے جو کہ احساس پروگرام کے تھرو ہوتا ہے، اس سے ڈٹرمن کرتے ہیں۔ اگر حکومت نے چیری پکنگ یا ایک سلیکشن کرنا شروع کر دی کہ جی یہ امیر ہے اور یہ غریب ہے اور اس کے لیے یہ قیمت ہوگی، دوسرے کے لیے یہ قیمت ہوگی، اس سے ڈسٹورشن مارکیٹ میں آئے گی۔ ڈسٹورشن سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی کو لیٹ سے پیٹرول 300 روپے کا مل رہا ہے، کسی کو 200 روپے کا مل رہا ہے، تو ایک بلیک مارکیٹ کھڑی ہو جائے گی جس میں 200 روپے والا خرید کے 300 والے کو 250 میں بیچ رہا ہوگا۔ تو ایک اور جو ہے پیچیدگیاں جو ہیں اس میں وہ آ جائیں گی۔ آپریشنلی یہ بہت ڈیفیکلٹ اور ہماری بالکل ابھی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس کو ہم ایفیشینٹلی ایگزیکیوٹ کر سکیں یا اس کو جو ہے یہ دو پرائزز ہم کسی بھی کموڈٹی کی چلا سکیں۔ اس میں ہمارے پاس ہمیں بڑی فرسٹ کلاس ٹیکنالوجی بھی چاہیے ہوگی یقیناً، اور کیا ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی، وہ کیپیسٹی اویلیبل ہے، اس کو سمجھنے والے اویلیبل ہیں؟ کیونکہ ابھی تو ہم نے اپنی اکانومی کو ہی اس لیے نہیں کر پا رہے ہیں ڈاکیومنٹ، کیونکہ ہم ٹیکنالوجی کا فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ تو اتنی بڑی اس پلان کے لیے جس طرح کی ٹیکنالوجی چاہیے ہوگی اور پھر اس کا ایماندارانہ عمل ہو جائے، یہ کیا پاسبل ہوگا؟ ٹیکنالوجی بالکل موجود ہے، مگر ٹیکنالوجی کو امپلیمنٹ کرنا اور اس پہ عمل کرنے کے لیے جو ہمارے سسٹمز ہیں وہ بالکل موجود نہیں ہے۔ تقریباً میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا آپ کو، 8.5 سے 9 کھرب جو ہے کیش ان سرکولیشن اس اکانومی میں، ڈاکیومنٹیشن بہت لو ہے۔ یہاں پہ آپ سسٹمائز طریقے سے یا ڈیجیٹائز طریقے سے اس طرح سبسڈی وہ نہیں کر سکتے۔ جو طریقہ کار انہوں نے بتایا وہ یہ ہے کہ جب پیٹرول پمپ پہ جائیں گے وہاں پہ ایک OTP کوڈ آئے گا اور اس کے تحت جو ہے آپ فیول ڈلوا سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی پیٹرول پمپ پہ جا کے دیکھ لیں تو ایک وقت میں 50 سے 60 بائک والے اس پہ پیٹرول ڈلوا رہے ہوتے ہیں۔ ہر کسی کا OTP کوڈ آنے لگا تو ہر کسی کو 3-3 4-4 منٹ ویٹ ہوگا اور آپریشنلی وہ چیز پاسبل نہیں ہو پائے گی۔
اب آپ کے خیال میں اگر حکومت اس طرح کی کوئی سبسڈی دینا چاہتی ہے جو واقعی جو بیچارہ بالکل لوور اسٹراٹیا کے لوگ ہیں ان تک وہ پہنچے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، اور دنیا میں کیا کچھ اس کے ماڈل موجود ہیں جہاں پر اس قسم کی سبسڈی اویلیبل ہو؟ جی دیکھیں، اگر سبسڈی دینا چاہتے ہیں، میں اس سے فلی متفق ہوں اس بات سے کہ یہ سپورٹ کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ملک میں تقریباً 25 ملین ٹو ویلر یا موٹر سائیکلیں جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں، ہر کسی کے ایک شناختی کارڈ نمبر پہ موٹر سائیکل رجسٹرڈ ہے زیادہ تر لوگوں کے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ موٹر سائیکل جو ہے نا یہ اتنی پراپرلی شناختی کارڈ پہ رجسٹرڈ نہیں ہے، یہ تو اوپن لیٹر پہ بیچارے لے لیتے ہیں غریب لوگ 30 35 40 50 60 ہزار روپے کی اور چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب یہ کرنے پر آئیں گے تو آدھے سے زیادہ کی تو موٹر سائیکل ان کے نام پہ پراپر شناختی کارڈ پہ رجسٹر ہی نہیں ہے۔ پہلے بات تو یہ ہے۔ بالکل، یہ پھر وہی آپ کا پوائنٹ آ جاتا ہے کہ ڈاکیومنٹیشن اکانومی میں ہوئی بھی نہیں ہے، تو اس کو کس طرح ہم کر سکتے ہیں کہ ایفیشینٹلی وہ چیز چلا جائے، اور اس میں یقیناً اگر آپ پمپس کے تھرو کریں گے تو اس میں فراڈ بھی ہوگا اور ایک پیرلل مارکیٹ بھی کریٹ ہوگی۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ مارج خان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔